السلام علیکم ریڈرز، ہیز می یور رائٹر انون رائٹس. کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہیئر از دا ناول فقیر عشق سیزن 2 آف روگ عشق، ایپیسوڈ نمبر 31، پارٹ نمبر 1. لیٹ اسٹارٹ. کل میری بہن کا نکاح ہے اور یہاں تم لوگ اس کو اٹھانے. حازم سے جملہ بھی مکمل نہ ہوا. حازم، تو غلط سمجھ رہا ہے، میری بات سن. اذلان آگے بڑھتا حازم کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، سائڈ پر ہٹ تو. حازم نے اذلان کے سینے پر ہاتھ رکھے ایک زوردار دھکا اسے دیا. اذلان 2 قدم پیچھے ہوا. اور تو گالی، تو اس کے بغیر کیا مرے گا؟ تجھے تو میں خود ماروں گا، حازم کہتے ساتھ اریان کا کولر جکڑے دھاڑا. حازم چھوڑ اسے. اذلان حازم سے اریان کا گریبان چھڑوائے اسے اریان سے دور دھکیل گیا. کیوں چھوڑوں اسے؟ یہ تو آستین میں چھپا ہوا سانپ ہے، حازم غصے سے دھاڑا. اریان نے سختی سے مٹھیاں بھینچے خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا، ورنہ حازم کا رویہ دیکھ اس کا غصہ بھی 7ویں آسمان کو چھونے لگا تھا. شرم نہیں آئی تجھے؟ اپنے گھر کی عزت پر، اپنی بہن کی عمر کی لڑکی پر نظر رکھتے. حازم ایک بار پھر دھاڑتا اریان کا گریبان پکڑ گیا. خاندان کی سب سے بڑی لڑکی ہماری آپی پر نظر رکھتے تجھے شرم آئی تھی؟ بول، تجھے شرم آئی تھی خود سے 5 سال بڑی لڑکی پر نظر رکھتے جو تجھے اپنا بھائی سمجھتی تھی؟ اریان نے حازم کا گریبان پکڑے اسے مارنا چاہا، جب بر وقت اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑا. بول، تجھے شرم نہیں آئی تھی اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے؟ اریان بھی اب دھاڑ رہا تھا. اس کی بات سن کر حازم کا چہرہ سرخ ہوا. بکواس بند کر گالی. حازم نے ایک بار پھر اس کی جانب لپکنا چاہا. اذلان نے اسے پکڑ کر روکا. میں بکواس کر رہا ہوں؟ بکواس تو کر رہا ہے. آستین میں چھپا ہوا سانپ تو تو ہے. اریان بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا. وہ بھی آگے بڑھتا حازم پر جھپٹا تھا. 2 بپھرے شیروں کو روکنا اذلان سے مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا. یو گائز، کین یو اسٹاپ دس نان سینس؟ اذلان ان دونوں کو رکتے نہ دیکھ غصے سے دھاڑا. اس کی بات سن کر وہ دونوں تھمے ایک دوسرے کو بھسم کر دینے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے. حازم نے ہاتھ پشت پر لے جاتے بیلٹ میں اڑیسی اپنی گن نکالی. تو نے اگر میرے گھر کی عزت پر آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا، خدا کی قسم 6 کی 6 گولیاں خود تیرے سینے میں اتاروں گا. حازم بندوق کا رخ اریان کی جانب کرتے غصے سے چنگھاڑا. میں بھی دیکھتا ہوں گالی، تو مجھے کیسے روکتا ہے؟ وہ میری ہے، صرف اور صرف اریان ملک کی. اریان نے اپنے سینے پر انگلی رکھی. میں بھی دیکھتا ہوں کل کیسے عنایہ خان کا نکاح میرے علاوہ کسی اور سے ہوتا ہے. اریان غصے سے گویا ہوا. حازم تو جا، بعد میں بات کرتے ہیں. اذلان جلدی سے حازم کو دروازے کی جانب دھکیلتے ہوئے گویا ہوا. حازم نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اذلان کی گرفت سے چھڑوایا. دیکھ لوں گا تجھے. اریان پر ایک قہر بھری نگاہ ڈالتے وہ تنفر سے گویا ہوتا دھاڑ کی آواز سے دروازہ بند کرتا باہر نکلتا چلا گیا. اذلان نے ایک نظر اریان کی جانب دیکھا. جب وہ ایک غصیلی نظر اذلان پر ڈالے واش روم میں داخل ہوتا، دھاڑ کی آواز سے دروازہ بند کر گیا. اذلان ڈھہنے والے انداز میں بیڈ پر بیٹھتا اپنا سر تھام گیا. مجھے نہیں جانا، مجھے کہیں نہیں جانا. اشال شیر کے سینے پر مکے برسائے چیختے ہوئے اس کی باہوں سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، پر شیر کان لپیٹے اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھائے شبری کی الماری سائڈ پر کرنے پر واضح ہوتے راستے میں داخل ہو چکا تھا. شیر کے پیچھے ہی شبری اندر داخل ہوتا ایک مخصوص بٹن دبا گیا. وہ الماری جو شبری کے ہٹانے پر سائڈ پر ہوئی تھی ایک بار پھر اپنی جگہ پر واپس آ چکی تھی. شبری خاموش نگاہوں سے شیر کے پیچھے چل رہا تھا. اللہ کا واسطہ چھوڑ دو، اشال ہچکیاں بھرتے ہوئے بولی. شیر نے نظریں نیچی کیے اشال کو دیکھا جو آنکھیں میچے ہوئے تھی. پورا چہرہ رونے کی شدت سے سرخ پڑ چکا تھا. گلابی لب بری طرح کپکپا رہے تھے.
اس نے ایک جھٹکے سے اشال کو اوپر کی اپنے سینے میں بھینچا۔ بس چپ، اب نہیں رونا۔ میری ایشو نے جتنا رونا تھا وہ رو چکی ہے۔ اب میں اپنی ایشو کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ چپ میری جان، شیر نرمی سے کہتا اس کے گال پر اپنے سلگتے لب رکھ گیا۔ اشال نے تڑپ کر مزاحمت شروع کی۔ اس سیکرٹ روٹ سے وہ دونوں نکلتے اب بی آر ہب سے کافی دور آ چکے تھے۔ شیر نے اشال کو یوں ہی بازو میں اٹھائے سامنے کھڑی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اس وقت اس ویران جنگل علاقے میں جگہ جگہ گارڈ کی بھاری نفری کھڑی تھی، جو بی آر کے رائٹ ہینڈ شیر کے حکم پر وہاں پہرا دے رہے تھے۔ مہنگی ترین گاڑی کے قریب کھڑا ہوتا شیر نے سر کے اشارے سے شبری کو گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ دروازہ کھولو شبری، وقت نہیں ہے۔ شبری کو ہنوز یوں ہی کھڑے دیکھ شیر برہم ہوتے ہوئے گویا ہوا۔ ਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਵੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਫੁੱਟ नहीं हो सकते। शबरी अपने असली लहजे में गोया हुआ। शेर ने इशाल को नीचे उतारा। शेर की बाहों से आज़ाद होने की देर थी। इशाल ने जल्दी से मुखालिफ सिमत में भागना चाहा। उसका दिमाग इस कदर मफलूज हो चुका था कि वो ये बात तक नज़रअंदाज करती गई कि बज़ाहिर यहाँ 2 गार्ड्स खड़े हैं, पर इर्द गिर्द कितने लोग फैले हैं वो इन सब के होते हुए कैसे कहीं भाग सकती है। फ़र्ज़ी तौर पर चलो वो भाग भी जाती तो इस जंगल बेआबान में किस जगह ठिकाना तलाश करती। शेर ने जल्दी से इशाल की कलाई थामते उसे भागने से रोका। इशाल तड़पती हुई उसके भारी हाथ पर नाखून गाड़े उससे अपना हाथ छुड़वाने की तगदूद करने लगी। वो अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश करते ज़ोर ज़ोर से चीखती मचल रही थी, पर शेर अब शबरी की जानिब मतवज्जा था। हमारी बात हो चुकी है शबरी, तुम फिक्र ना करो, तुम्हें इस कदर नवाजूंगा कि आने वाली 7 नस्लें बैठकर खाएंगे। चलो अब आओ। शेर ने कहते साथ गाड़ी का दरवाज़ा खोला और इशाल को गाड़ी में बिठाने लगा। पर साहब, मैनू तो पैसा चाहिदा ही नहीं। शबरी की मुस्कुराती आवाज़ उसकी समातों से टकराई। वो हैरत से शबरी की जानिब देखने लगा। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਾਹਿਦ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ है। शबरी अपने तेल लगे बालों में हाथ फेरे बोला। शेर के साथ साथ अब की बार इशाल भी साकित हुई थी। पहले रेहान, फिर बियार और अब ये। इशाल ने एक नज़र सामने खड़े गार्ड पर डाली। दियोकामत गार्ड, सुरमे से लबरेज काली आंखें, बालों में अच्छे से तेल लगाए, वो इशाल को ऊपर से नीचे तक एक्सरे करती नज़रों से देख रहा था। अल्लाह जी, एक और इम्तिहान नहीं, इतनी सज़ा काफ़ी है। अगर एक और इम्तिहान, एक और सज़ा मेरी मुंतज़िर है तो या अल्लाह मुझे उठा ले। इशाल ने नफ़े में सर हिलाते शिद्दत से दुआ की। क्या बकवास कर रहे हो? शेर गुस्से से धाड़ा। साहब, बकवास की सीधी जी गल कीती है। मैनू भी एक मौका दो। वैसे भी BR साहब दे कोल कई दिन रही है। कुछ घंटे मेरे को रह लेगी तो केड़ा कोई फ़र्क पै जाना। शबरी इशाल के नाजुक कमसन सरापे को ललचाती नज़रों से देखते हुए गोया हुआ। हिम्मत कैसे हुई तेरी ये सब बकवास करने की? शेर ने यकदम ही गन निकाल कर उसका रुख शबरी की जानिब किया। साहब जी, सीधी तरह लड़की नूं मैनू दे दो। तुसी दवोगे तो पक्का 1 घंटे विच काम निपटा कर तुहाडे हवाले कर देवांगा, वरना क्या? गाली, तेरी इतनी हिम्मत तो मेरी मोहब्बत के बारे में ऐसी बात करे। शेर ने शबरी पर गोली चलानी चाहिए, जब शबरी अचानक गन निकालता उसके हाथ पर फायर कर गया। शेर के हाथ से गन छूटती नीचे गिरी। गोली लगने पर पीछे खड़ी इशाल के चेहरे पर खून के कई छींटे आकर गिरे। वो शदीद खौफजदा होती बिलखने लगी। शेर पर गोली चलाने पर
آس پاس کھڑے دونوں گارڈز شبری پر دھاوا بول چکے تھے۔ فضا میں ایک دم گولیوں کی آواز گونجنے لگی تھی۔ اشال خوف سے کپ کپا رہی تھی۔ شیر ایک دم پیچھے مڑتا اشال کے سر پر ہاتھ رکھے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ میری جان، کچھ نہیں ہوا، ایشو گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، پلیز، وہ بلیٹ پروف ہے۔ شیر ہاتھ کی تکلیف اور گارڈز کو شبری کے ساتھ الجھتا دیکھ سب کچھ اگنور کیے اشال سے مخاطب ہوتا اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ وہ نازک جان جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، ایسی صورتحال دیکھ حواس باختہ ہو چکی تھی۔ اس کو خوف سے کانپتے دیکھ شیر نے اسے نرمی سے گاڑی کے اندر بٹھانا چاہا، جب ایک آگ کا شعلہ بڑی تیزی سے اشال کے قریب سے گزر کر گاڑی میں جا کر پیوست ہوا۔ اشال زور سے چیختی شیر کے ساتھ چپکتی زاروں قطار رونے لگی۔ اشال کے بے حد قریب سے بلٹ گزرتے دیکھ شیر کا دل باہر آنے کو تھا۔ اس سے پہلے گارڈز کی ایک بھاری نفری وہاں پہنچتی شبری ان گارڈز کو انجام تک پہنچائے اب شیر کی جانب متوجہ ہوا، جو جلدی جلدی اشال کو گاڑی میں بٹھا رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ کرتا جب فضا میں ایک بار گولی چڑھنے کی آواز گونجی۔ شیر کے وجود کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ لوہے کی ایک گرم سلاخ اس کی پیٹھ میں پیوست ہوئی تھی۔ اشال نے جلدی سے چہرہ اوپر کیے شیر کو دیکھا۔ ٹھا یکے بعد دیگرے 2 جھٹکے شیر کے وجود کو لگے۔ شیر کے وجیع چہرے پر تکلیف کے اثار واضح ہونے لگے، جبکہ آنکھیں کھارے پانی سے بھر گئیں۔ ایشو، شیر اشال کی کمر کے گرد اپنا زخمی ہاتھ لپیٹتا نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ ایشو، شیر نم آنکھیں لیے اپنے کپ کپاتے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ اشال کے چہرے پر رکھے بولا، میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ بی آر کا شیر ریحان اس لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے جس کو وہ استعمال کرنا چاہتا تھا۔ شیر بامشکل سانس کھینچتا بول رہا تھا۔ کپ کپاتا ہاتھ اب تک اشال کی گال پر تھا اور وہ پیلے پڑتے چہرے سے روتی کامتی اس کی بات سن رہی تھی۔ پر اب میرے پاس وقت، شیر شدت سے روتا اپنی پیشانی اشال کی پیشانی سے ٹکا گیا۔ اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنے عشق کی شدت نہیں بیان کر سکا، نہ ہی اس بات کا دکھ ہے کہ میں مر رہا ہوں۔ غم تو اس بات کا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے نکال نہیں سکا۔ غم تو اس بات کا ہے ایشو کہ میں تم سے صحیح طرح سے معافی بھی نہیں مانگ سکا۔ شیر کی ہچکیاں بندھی تھیں۔ اشال بھی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ شیر جھکا تھا اور اپنے سرد پڑتے لب اشال کی پیشانی پر رکھ گیا۔ دکھ تو اس بات کا ہو رہا ہے اشال، میں تمہیں اب کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا۔ اچھا یہ نا، اگر سو گئے یہ خود ہی پڑھ لیجیے گا۔ میں تم سے بات نہیں کر پاؤں گا اشال، میں تمہیں روز قیامت سے پہلے نہیں دیکھ پاؤں گا، میں تمہیں محسوس نہیں کر پاؤں گا۔ شیر اشال کے کندھے پر سر رکھتا شدت سے روتے ہوئے اکھڑتی سانسوں کے درمیان بولا، ریحان۔ اشال ہچکی بھرتے ہوئے گویا ہوئی۔ ریحان شدت سے روتا اشال کو بھی رلا رہا تھا۔ وہ اشال کے کندھے پر سر رکھے اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ زندگی بھی میری طرح ہی سفاک نکلی ایشو، وہ سسکتے ہوئے ہنسا تھا۔ مجھے اتنا وقت بھی دینے کو تیار نہیں کہ میں تمہیں دل بھر کر دیکھ سکوں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اشال، میں تا قیامت تم سے محبت کرتا رہوں گا۔ تم مجھے معاف نہ کرنا ایشو، مجھے کبھی معاف نہ کرنا۔ پھر حساب کی بدولت ہی روز محشر ایٹ لیسٹ میں تمہیں دیکھ تو سکوں گا۔ شیر نے اشال کا ہاتھ سختی سے تھاما۔ آئی لو یو۔ سانسیں بند ہوئیں، زندگی کے ایک اور کتاب ختم ہوئی۔ ریحان چودھری کا باب ختم ہوا، جسم ساکت ہوا، وہ مر چکا تھا۔ بی آر کا شیر اپنے عشق کا ناقابل برداشت بوجھ اپنے سینے پر لیے ہی دنیا سے جا چکا تھا۔
اشال ساکت سے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ریحان کی سانسیں اسے اب اپنے کندھے پر محسوس نہیں ہو رہی تھیں۔ وہ مر گیا تھا، وہ جانتی تھی کہ ریحان مر گیا ہے۔ آنسو قطرہ قطرہ ریحان کی گردن پر گر رہے تھے۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی وہ ریحان چودھری کو خود سے دور کر سکے۔ زندگی واقعی بہت سفاک ثابت ہوئی تھی۔ جب ریحان چودھری خود کو بدلنا چاہتا تھا، جب وہ اپنی ایشو کے لیے خود کو بدل چکا تھا، تب جا کر زندگی بے وفائی کر گئی تھی۔ شبری شے کے قریب جاتا، اسے کالر سے جکڑے اشال سے دور کرتا زمین پر گرا گیا۔ اشال نے غائب دماغی سے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ شبری ہاتھ میں گن تھامے کھڑا تھا۔ وہ جھکا اور اشال کا بازو جکڑ کر اسے کھڑا کر گیا۔ اشال کے کپڑے خون آلود ہو چکے تھے۔ وہ بنا کوئی مزاحمت کیے غائب دماغی سے کھڑی ہوئی۔ شبری نے اس کا بازو کھینچا۔ وہ کسی بے جان گڑیا کی مانند آگے کو اس کے ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ اس نے مڑ کر ریحان کی جانب دیکھا۔ ریحان کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹتا چلا گیا۔ اشال کی انگلیوں میں الجھ کر ریحان کا بریسلیٹ اشال کے ہاتھ میں آیا تھا، جس پر شیر بنا ہوا تھا۔ اشال کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے جدا ہوتا زمین بوس ہوا اور شبری اشال کو کھینچتے آگے بڑھ گیا۔ اچھا، یہ نا آگے پھر سونگ ہے تو وہ آپ لوگ خود ہی پڑھیں گے۔ اس کی نظریں مسلسل لیپ ٹاپ پر جمی تھیں۔ ظاہرہ ملک کی خوبصورت آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ بریوو نے ہاتھ بڑھا کر ویڈیو پاز کی۔ خوبصورت آنکھیں اب ظاہرہ ملک کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ بریوو نے کالے دستانے میں موجود ہاتھ بڑھا کر ظاہرہ کے چہرے کو چھوا۔ تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے ظاہرہ۔ بریوو یوں مخاطب ہوا جیسے ظاہرہ اس کے سامنے ہی بیٹھی ہو، اور تم بے حد خوبصورت ہو۔ بریوو بے خودی کے انداز میں ظاہرہ کے چہرے کو چھوتا بول رہا تھا۔ اس کی گمبھیر آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس نے ایک بھرپور نگاہ ظاہرہ پر ڈالی، پھر ویڈیو بند کرتا دوسرے فولڈر میں جاتا ظاہرہ کی تصویریں دیکھنے لگا۔ پورا لیپ ٹاپ ہی ظاہرہ ملک کی تصویروں سے بھرا پڑا تھا۔ کہیں پر ظاہرہ مائک پکڑے ہوئے تھی، کہیں پر وہ یونی کے آڈیٹوریم میں ڈانس کر رہی تھی، تو کہیں پر وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ بریوو بڑی فرصت سے یکے بعد دیگرے ہر تصویر کو دیکھنے لگا۔ کئی بار کی دیکھی ہوئی تصاویر وہ ایک بار پھر ایسے ہی شوق سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ اب بھی وہ ظاہرہ ملک کی ایک ایک تصویر کو کافی وقت تک تک رہا تھا۔ ظاہرہ کو دیکھتے ہوئے وہ بے خود ہی تو ہو جاتا تھا۔ اب بھی وہ یوں ہی اپنے حواس کھوئے ظاہرہ ملک کو تکنے میں مصروف تھا۔ رائمہ، یہ بھی لونا، میں نے اسپیشل تمہارے لیے بنوایا ہے۔ ہانیہ رائمہ کے سامنے وائٹ پاستا کرتے ہوئے گویا ہوئی۔ رائمہ نے مسکرا کر پاستا اپنی پلیٹ میں ڈالا۔ رائمہ اس وقت انایا، حارث اور ہانیہ کے ساتھ بیٹھے ڈنر کرنے میں مصروف تھی۔ وہ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کرتے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ سارے ہلکی پھلکی باتیں کرتے کھانا کھا رہے تھے جب حازم سرخ چہرہ لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے اندر آنے پر سب کی نظریں اس کی جانب اٹھی تھیں۔ حازم کو اندر داخل ہوتے دیکھ سبھی نفوس خاموش ہوئے۔ حازم نے ایک نظر ان کی جانب دیکھا، پھر سرخ چہرہ لیے بنا کچھ کہے تیزی سے زینیں پھلانگتا اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ اتنے غصے میں کیوں ہے؟ ہانیہ پریشانی سے بولی۔ اس کے بولنے پر سبھی نے نفی میں سر ہلایا۔ رائمہ بیٹا، اب کھانا کھا لو، پھر جا کر ذرا حازم کو دیکھو۔ ہانیہ رائمہ سے مخاطب ہوئی تو وہ سر ہلاتی اپنی پلیٹ میں بچا کھانا کھانے لگی۔ رائمہ دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھتی ہلکے سے دروازہ کھولے کمرے میں داخل ہوئی۔ حازم صوفے کی پشت کے ساتھ سر ٹکائے اپنی جان سگریٹ میں جھونکنے میں مصروف تھا۔ رائمہ نے کمرے میں داخل ہوتے دروازہ بند کیا۔ کمرے میں آہٹ محسوس کر کے حازم نے سر اٹھایا اور اپنی بند کی ہوئی آنکھیں کھولیں۔ سرخ انگارہ آنکھیں اور اس کا بگڑا موڈ دیکھ ایک پل کو تو رائمہ کو اس سے شدید خوف محسوس ہوا۔ ادھر آئیں۔
हाजिम राइमा को सुर्ख अंगारों से देखते गोया हुआ। राइमा खामोशी से उसे देखने लगी। वो 1 इंच भी अपनी जगह से ना हिली। सुना नहीं आपने? हाजिम की जोरदार धाड़ कमरे में गूंजी। राइमा ने डर कर अपनी आंखें बंद की। मैंने कहा इधर आए। हाजिम सुर्ख चेहरे से गोया हुआ। राइमा खौफजदा नजरों से उसे देखती डरते हुए छोटे छोटे कदम लेती उसकी जानिब बढ़ने लगी। वो सोफे के करीब आकर खड़ी हुई। फिर हाजिम के इशारा करने पर वो डरते हुए सोफे पर बैठी। हाजिम चेहरा घुमाता राइमा को देखने लगा। हाजिम के खौफ की वजह से वो सांस रोके बैठी थी। सबसे ज़्यादा खौफ उसे हाजिम के हाथ में पकड़े गए सिगरेट से महसूस हो रहा था। हाजिम ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसकी नज़रों के इर्तिकाज़ में अपने हाथ में मौजूद सिगरेट को देखा। अगले ही लम्हे वो सिगरेट को ज़मीन पर फेंकता राइमा की कमर के गिर्द बाजू लपेटे उसके कंधे में मुँह छुपा गया। राइमा जो सांस रोके बैठी थी उसे लगा अब वो सांस ही नहीं ले पाएगी। राइमा, मैंने नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। हाजिम नम आवाज़ में बोलता राइमा का कलेजा मुंह को ले आया था। मैं सच कह रहा हूँ राइमा, मैंने नहीं किया। आपको तो मुझ पर यकीन है ना? आपको तो सबसे ज़्यादा यकीन मुझ पर है। प्लीज़ मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा नहीं किया। राइमा को अपना कंधा भीगता हुआ महसूस हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर हाजिम के सर पर हाथ रखा। क्या क्या नहीं किया? राइमा परेशानी से इस्तफार करने लगी। हाजिम ने उसके कंधे से सर उठाया और उसकी जानिब देखा, फिर दोबारा अपना सर उसके कंधे में छुपा गया। मैंने आप पर कभी गलत नज़र नहीं रखी। मैंने आपके साथ ज़्यादती करने की कोशिश नहीं की। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हाजिम ने राइमा को खुद में भींचते हुए कहा। मैं तो बस आपको डराना चाह। उसके अल्फाज पूरे ना हुए थे जब उसने एक झटके से अपना सर राइमा के कंधे से उठाया। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? हाजिम खान अगर सोने का भी बनकर आ जाएगा ना, फिर भी राइमा बाज़िल उसे कबूल नहीं करेगी। आप तो मुझसे आज़ादी ही चाहती हैं। वो राइमा को खुद से दूर किए गोया हुआ और उठकर तनफन करता वॉशरूम में बंद हुआ। जबकि राइमा उसके रवैये पर हैरान होती वॉशरूम के बंद दरवाजे को तकने लगी। राइमा से यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि हाजिम ने उससे इस लहजे में बात की है। आखिर हाजिम खान के ऐसे लहजे की वो भला कहाँ आती थी। सो रीडर्स, ये थी आज की एपिसोड। होप सो यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यूज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।